عزت و تکریم کی مسند پر جلوہ افروز مشائخ اعظام، علماء کرام اور طلباء ذیشان، ہمارا یہ سیشن اختتامی مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ مجھ سے قبل 4 نامور شخصیات نے اپنے اپنے موضوع پر دلیل و برہان کے سائے تلے کھڑے ہو کر بصیرت افروز، چشم کشا گفتگو سے ہمارے دماغوں کو اور ہمارے قلوب کو معطر اور معمر کیا۔ جس طرح کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ خوبصورت پروگرام ایک تسلسل سے مختلف اوقات میں اور مختلف مقامات پر منعقد ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے ڈیرہ شریف میں یہ فکری پروگرام اور فکری نشست منعقد ہوئی۔ حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات صاحب نے ہر اعتبار سے اصاغر نوازی فرماتے ہوئے محبتوں کا ثبوت فراہم کیا، حوصلہ افزائی فرمائی، وقت عطا کیا اور نہایت قیمتی آراء اور تجاویز سے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ اس کے بعد علی پور شریف میں حضور قبلہ پیر سید کرامت علی حسنین شاہ صاحب دامت فیوض کی سرپرستی میں یہ محفل سجی، اس میں بھی قبلہ پیر امین الحسنات صاحب نے لمبا سفر کر کے شمولیت فرمائی اور سرپرستی بھی فرمائی اور اپنی دل ربا گفتگو سے سامعین کو مسحور کیا۔ اس کے بعد تیسرا سیشن 2 دن کے لیے دینا میں حضرت قبلہ مفتی سہیل احمد صاحب کی سرپرستی میں منعقد ہوا، جو ایک فکری سیشن بھی تھا اور تحقیقی سیشن بھی تھا۔ اس میں ڈاکٹر نعیم الدین صاحب قبلہ، خورشید احمد قادری صاحب گورنمنٹ یونیورسٹی لاہور اور قبلہ مفتی سہیل احمد صاحب نے مختلف مدارس سے آنے والے طلباء کو تحقیقی حوالے سے کام کرنے کے لیے تجاویز عطا فرمائی، رہنمائی فرمائی، لکھنے کا شوق دلایا۔ الحمدللہ اس کے خوبصورت نتائج آنا شروع ہو چکے ہیں۔ خانقاہ معظمیہ سے ایک 3 ماہی رسالہ الصدیق کے نام سے شائع ہوتا ہے۔ 2 شماروں میں یہ جتنے پروگرامز ہوئے، ان پروگرامز میں جو گفتگو ہوئی اور تحقیق کے حوالے سے جو کچھ طلباء کو تربیت دی گئی، تفصیل کے ساتھ وہ شائع ہو چکا ہے۔ پہلا رسالہ جادہ تحقیق کے نام سے قبلہ مفتی سہیل صاحب نے شائع کیا اور دوسرا بھی شائع ہو چکا ہے، یہاں موجود ہے، آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ
بڑی تفصیل کے ساتھ سن چکے ہیں کہ اس وقت ہمارے مذہب اسلام کو کیا کیا مسائل درپیش ہیں، کن کن مشکلات سے مذہب دوچار ہے، اور جس طرح ڈاکٹر ابرار صاحب نے فرمایا کہ جہاں مسائل ہیں، آزمائشیں ہیں، مشکلات ہیں، وہاں علاج بھی موجود ہے، گنجائش بھی موجود ہے، حکمت عملی بھی موجود ہے، اور ماشاءاللہ انہوں نے صرف مسائل اور مشکلات ہی نہیں پیش فرمائے، علاج کی طرف بھی توجہ دی۔ کسی موقع پر حبیب جالب نے وہ جل کے کہا تھا کہ سر منبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں، علاج غم نہیں کرتے، فقط تقریر کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے سیشن خطابات کے نہیں ہیں، تقاریر کے نہیں ہیں، جس کی طرف بڑی خوبصورتی کے ساتھ ڈاکٹر نعیم الدین صاحب نے توجہ دلائی کہ ہمیں خطیبوں کی نہیں، مبلغین کی ضرورت ہے۔ مبلغ صرف نعرے سے کام نہیں چلاتا، صرف دعویٰ نہیں کرتا، صرف جذبات سے نہیں کھیلتا، صرف شوکت نفس کا متمنی نہیں ہوتا، بلکہ وہ لوگوں کے مسائل اور لوگوں کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ علاج غم کی کوشش کرتا ہے۔ آپ دوستوں کے علم میں ہے کہ مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ نے صدیوں پہلے آپ کو یہی نصیحت فرمائی تھی کہ جسے بھی تبلیغ کے لیے مقرر کیا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ جو کچھ کہے، جو کچھ سنائے، جتنا بیان کرے وہ سارے کا سارا سچ ہو۔ اور یہی بات ڈاکٹر نعیم الدین صاحب نے ابھی ہمیں بتائی کہ صرف محفل کو گرمانے کے لیے، اپنا کوئی چھوٹا موٹا مفاد حاصل کرنے کے لیے، یا ایک سمجھی ہوئی، سوچی سمجھی حکمت عملی کے مطابق معاشرے کے اندر تفرقہ اور منافرت کا بازار گرم کرنے کے لیے، جانتے ہوئے بھی کہ یہ روایت موضوع ہے، اس کو اس انداز کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جھوٹ سچ نظر آتا ہے۔ تو رومی نے صدیوں پہلے یہ بات سمجھا دی تھی کہ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ گفتار کا غازی کہلانے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا بول لو، لیکن جتنا بولو وہ سچ بولو۔ اور دوسرا آپ نے ہمیں یہ بتایا اور ہمیں یہ سمجھایا کہ جو بولنا ہے پہلے یہ دیکھ لو کہ اس بولنے کی ضرورت بھی ہے یا نہیں۔ کیا اس حوالے سے کبھی ہم نے غور کیا؟ جس طرح آپ کو ڈاکٹر نعیم الدین صاحب نے فرمایا کہ ہمارا جمعہ کا جو پروگرام ہے یہ ایک خدائی پلیٹ فارم ہے، جس کے لیے نہ اشتہار کی ضرورت ہے، نہ دعوت عام کی ضرورت ہے، نہ کسی اور تکلف اور اہتمام کی مجبوری ہے۔ اللہ رب العزت نے جمعہ فرض کیا، مسلمانان عالم اس فرضیت کی ادائیگی کے لیے کشاں کشاں اس لمحے اور گھڑی میں اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہونا
کائنات کی سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں، لیکن ہم ناسمجھ لوگ، نابلد لوگ، دین و حکمت کی دانش اور بصیرت سے محروم لوگ اس اجتماع کو کیش نہیں کر سکتے، اس گیدرنگ سے کوئی نفع نہیں اٹھا سکتے۔ ہمارے پاس گفتگو کا موضوع بھی کوئی نہیں، عنوان ہی کوئی نہیں، لیکن جو گفتگو کی جا رہی ہے اس میں کوئی دلیل نہیں، کوئی حسن بیان نہیں، کوئی ایسا اسلوب بیان اور ایسا لب و لہجہ نہیں جس سے سننے والے اپنے دل کے تاروں میں کوئی نغماتی صدا محسوس کرے۔ تو رومی نے اسی لیے اس بات کو سمجھایا کہ جو بول رہے ہو، جو بولنا چاہتے ہو، پہلے اچھی طرح سوچ لو کہ اس کی ضرورت بھی ہے یا نہیں۔ ہماری کل کی محافل ہوتی ہے، اس میں ہر مزاج کا، ہر فکر کا، ہر نظریے کا اور ہر طبقہ کا آدمی ہوتا ہے، اور مائک پر جب میں مسلط ہو جاتا ہوں، مائک میرے قبضے میں آ جاتا ہے، اس وقت مجھے کوئی احساس نہیں ہوتا کہ میرے سامنے کون لوگ بیٹھے ہیں۔ مجھے اس گیدرنگ کا خیال رکھتے ہوئے، لوگوں کی مصروفیات کا احساس کرتے ہوئے اور لوگوں کی فکری ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی بات کرنی چاہیے جس سے موت کا تصور نہ رہے، حقیقت میں بدل جائے۔ اس گفتگو سے قبر میں آنے والے معاملات کا سننے والوں کو ادراک نصیب ہو، اس گفتگو سے فکر آخرت نصیب ہو۔ اس کے الٹ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسے ماحول میں نزاعی گفتگو شروع کر دیتے ہیں، ایصال ثواب کی بات کرنا شروع کرتے ہیں، اس میں باقاعدہ میدان جنگ ترتیب دے دیتے ہیں۔ ایسی مجالس اور محافل میں ہمارے جو فروعی اختلافات ہیں، کسی ایک سننے والے پہ نظر پڑ جائے اور اندازہ ہو جائے کہ یہ کسی دوسرے مسلک سے، کسی دوسری فکر سے تعلق رکھتا ہے، تو ہم اس موقع کو غنیمت جانتے ہیں اور اس کی لتاڑ کے لیے اپنی ساری توانائیاں صرف کر دیتے ہیں۔ اس دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، اللہ کے دربار میں پیش نہیں ہونا، اور جو کچھ کر رہے ہیں کیا اس کا جواب نہیں دینا۔ اللہ نے علم اس لیے دیا ہے، اللہ نے گفتگو کا ملکہ اس لیے عطا کیا ہے، اللہ نے اعتماد کی دولت اس لیے دی ہے۔ تو حضرات ذی وقار رومی نے صدیوں پہلے اس نفسیاتی کیفیت کو بھانپتے ہوئے ہمیں یہ سمجھا دیا اور مشورہ دے دیا کہ بات کرتے ہوئے یہ دیکھ لو کہ بات کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اور جس طرح علامہ ابرار صاحب نے ہمیں یہ بات سمجھائی اور ہمارے دلوں میں بٹھانے کی کوشش کی کہ اس وقت اسلام سے سب سے زیادہ جو قوت خوفزدہ ہے وہ خود مغرب ہے۔ یہ الگ موضوع ہے کہ مغرب اپنی تہذیب سے اکتا چکا ہے، اپنے مادی عروج سے اکتا چکا ہے، وہ آہستہ آہستہ فطرت کی طرف لوٹ رہا ہے، اور ہم اب اس کی اطاعت میں اور اس کی نقالی میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ تو وہ ابرار حسین صاحب قبلہ ہمیں یہی بتا رہے تھے، ہمیں یہی سمجھا رہے تھے، ایصال ثواب کو ثابت کرنے کی بجائے، میلاد شریف کو ثابت کرنے کی بجائے، کل کے ثبوت کے لیے سینکڑوں دلائل فراہم کرنے کی بجائے، جس قوت کو ہم سے خطرہ ہے اس کو سمجھا جائے، اس کے نظریات کو جانا جائے، وہ جس روش اور جس طریقے کے ساتھ ہمیں دبانے کے لیے اور صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے، اس چیلنج کو سمجھا جائے، اور اس کے بعد
اللہ رب العزت نے مسلمان کو جو نور علم عطا کیا ہے، مسلمان کو جو صداقت والا جذبہ عطا کیا ہے، اور مسلمان کو اللہ رب العزت نے اپنی معرفت سے جو حصہ عطا کیا ہے، اور مسلمان کو اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری اور شیوہ نبوی کو اختیار کرنے کی برکت سے جو عزم اور استقامت کا نور عطا کیا ہے، ان صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے پوری قوت کے ساتھ نعرہ توحید کو بلند کیا جائے اور ان کے دلائل کے رد کے لیے اپنے آپ کو میدان عمل میں پیش کیا جائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اور اسی کے لیے یہ سیشن منعقد کیے جاتے ہیں کہ مختلف اداروں سے آنے والے طلباء کو، آج بھی جامعہ محمدی شریف میں نے حضرت پیر محمد قمر الحق صاحب کی خدمت میں گزارش کی تھی، وہ عمرہ کے لیے مدینہ شریف گئے ہوئے تھے، وہاں میں نے ان کی خدمت میں دعوت نامہ بھی پیش کیا اور گزارش کی کہ آپ اپنے ادارہ کے اساتذہ کو اور طلباء کو ہمارے اس سیشن میں شرکت کے لیے حکم فرمائیں۔ الحمدللہ ادارہ کے اساتذہ اور طلباء تشریف لائے۔ چنیور سے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی جو برانچ ہے وہاں سے اساتذہ اور طلباء تشریف لائے۔ علی پور شریف سے، معظم آباد سے، دینا سے، فیصل آباد سے، جامعہ قادریہ سے اور دیگر اداروں سے، اگر کوئی نام رہ گیا تو محسوس نہ فرمائیں گے، اس اساتذہ اور طلباء تشریف لائے۔ ان کی خدمت میں یہی بات عرض کی جاتی ہے اور ان کو یہی تلقین کی جاتی ہے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ آپ کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ چند کتابیں پڑھ کر یا جو متعلقہ نصاب ہے اس کو مکمل کر کے کسی ڈیرے پر بیٹھ کر، کسی گلی کوچے میں بیٹھ کر، ایک چھوٹے سے ادارے میں بیٹھ کر اپنی ساری توانائیوں کو ضائع کر دینا ہے، اپنی ساری توانائیوں کو برباد کر دینا ہے۔ نہیں، آپ اس دین کے وارث ہو جو دین اللہ نے ساری کائنات کے لیے پسند فرمایا ہے، اور ساری کائنات میں آپ کا پیغام جانا چاہیے، ساری کائنات کے لوگوں کو آپ کی صلاحیتوں سے مستفید ہونا چاہیے۔ تو اسی مقصد کے لیے قبلہ مفتی سہیل احمد صاحب کی سرپرستی میں، کمال رہنمائی میں اور کمال مشاورت سے یہ ایک پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ قبلہ شاہ صاحب سید کرامت علی حسین شاہ صاحب اپنی تمام تر بیماری کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس کے باوجود قدمے درمے سخنے اس کی قیادت اور سرپرستی فرما رہے ہیں۔ اور بھیرا شریف کا پہلے میں نے ذکر کیا، ڈاکٹر نعیم الدین صاحب قبلہ پیر الحمید الاحسنات صاحب کی طرف سے مامور ہیں، ہمارے ہر پروگرام میں خوش دلی کے ساتھ اور نہایت تیاری کے ساتھ جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ تو وہ رومی کی بات ہو رہی تھی، انہوں نے تیسری بات کی جس پہ میں نے اپنی گفتگو کو ختم کرنا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں، دوبارہ یاد کرا دوں، پہلے انہوں نے فرمایا جو کہنا ہے سچ کہنا ہے، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جو کہنا ہے پہلے دیکھ لو، ماحول کا جائزہ لے لو، اس کی ضرورت بھی ہے یا نہیں، جس کی ضرورت ہے اس کو ضرور بیان کرو اور اس کو دلیل کے ساتھ بیان کرو، اس کو حکمت و دانش کے ساتھ بیان کرو۔ اور تیسری بات رومی نے فرمائی، وہ کمال بات ہے، فرمانے لگے مبلغ جو بھی کہے پیار سے کہے، جو بھی کہے محبت سے کہے۔ آپ باہر نکل کے اپنے خطباء کو، اپنے واعظین کو اور اپنے مبلغین کو دیکھ لیں، سٹیجوں پہ کیا حال ہوتا ہے، ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے تک نوبت آ گئی ہے۔ اللہ کریم اس رویے سے اہل سنت و جماعت کو محفوظ رکھے۔ تو رومی نے صدیوں پہلے یہ کہہ دیا تھا، جو بات بھی کرو پیار سے کرو، محبت سے کرو، کیونکہ جو بات پیار سے کی جاتی ہے، محبت سے کی جاتی ہے، راستہ کان ہی ہوتا ہے لیکن اس کا مرکز دل ہوا کرتا ہے، وہ دل کے تاروں کو چھیڑتا ہے۔ صوفیاء کی جتنی زندگی ہمارے سامنے ہے، جس صوفی کا ہم نے مطالعہ کیا ہے، جس صوفی بزرگ کی ہم نے زیارت کی ہے اور اس کی دل نشین باتیں سننے کا ہمیں موقع اور شرف عطا ہوا ہے،
اس میں یہی تو بات ہے کہ وہ پیار سے بات کرتے ہیں، محبت سے بات کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ جمعہ پڑھانے کے بعد مسجد کے والے دروازے سے باہر نکل رہے تھے۔ سیال شریف کا ماحول جنہوں نے دیکھا ہے، دربار اور مسجد میں جانے کے لیے دو گیٹ ہیں، ایک دربار شریف کا متعلقہ ہے اور دوسرا مسجد کا۔ اس مسجد والے گیٹ سے آپ باہر نکلے، ایک شخص سامنے کھڑا ہے، ادھیڑ عمر ہے، رو رہا ہے۔ آپ نے کہا تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا میں 30 سال سے آپ کے پیچھے نماز جمعہ کی سعادت حاصل کرتا تھا، آج لیٹ ہو گیا ہوں، جمعہ کی نماز بھی رہ گئی، آپ کی گفتگو بھی نہیں سن سکا۔ آپ کو اس وقت گردے کی شدید تکلیف تھی، گردہ شدید متاثر تھا، درد کی وجہ سے آپ نے دو پیر بھائیوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اس سہارے سے چل رہے تھے، وہیں رک گئے۔ فرمایا جمعے کا بدل تو ظہر کی نماز ہے، وہ تم پڑھ لو گے، باقی جو میں گفتگو کرتا ہوں وہ میں تمہیں دوبارہ یہیں کھڑے کھڑے سنا دیتا ہوں۔ پہلے وہ اس لیے رو رہا تھا کہ میں محروم رہ گیا۔ آپ نے گفتگو شروع کی، 30 منٹ آپ نے اس درد کی کیفیت میں ان دو ساتھیوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے گفتگو مکمل فرمائی۔ اب وہ دھاڑے مار کے رونے لگا۔ آپ نے فرمایا اب کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا حضور اتنی بندہ نوازی اور اتنی کرم نوازی کہ میرے ایک کے لیے آپ نے اتنا اہتمام کیا۔ آپ نے فرمایا مسجد میں بھی ہمیشہ میں ایک کے لیے ہی گفتگو کرتا ہوں، بس اسی ایک کے لیے یہ سب کچھ، یہ ساری محنت، یہ ساری کاوش ہے۔ میں بار دیگر قبلہ ڈاکٹر نعیم الدین صاحب کا اور علامہ ڈاکٹر ابرار حسین صاحب کا اور ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس صاحب وہ شکر گزاری کے لائق ہیں۔ انہوں نے کمال محبت کرتے ہوئے کوئی تکلف نہیں فرمایا۔ میں نے کال کی اور انہوں نے کال پر ہماری دعوت کو قبول کیا۔ یہی عظمت ہے، یہی بڑے لوگوں کا بڑا پن ہے۔ اللہ کریم ان کے علم و دانش میں اور ان کی یونیورسٹی لیول پر دین حق کے حوالے سے جو خدمات ہیں اور مسلک حق کے حوالے سے جو خاموش سپورٹ ہے، اللہ اس میں اور نصرت پیدا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اور یوں ہی وہ ہماری سرپرستی ہمیشہ فرماتے رہیں۔ قبلہ مفتی سہیل صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، اور اس سارے سیشن کو منعقد کرنے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے اور اس مرکزی جگہ کا انتخاب کرنے کے لیے حافظ محمد عدیل یوسف صاحب قبلہ کا شکر گزار ہوں۔ آپ فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں، نہریہ شریف سے حضرت قبلہ پیر محمد علاء الدین صدیقی رحمہ اللہ سے فیض یاب ہیں۔ آپ نے ان کو خلافت عطا فرما رکھی ہے، اور الحمدللہ یہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑی دانش مندی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے خلوص اور خیرخواہی کے ساتھ سلسلہ کی خدمت کر رہے ہیں۔ دین حق کی اشاعت اور ترویج کے لیے رات دن کوشاں رہتے ہیں۔ ہم سارا پینل آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اور ہمارے اس سیشن کو کامیاب کرنے کے لیے اپنی ساری توانائیاں خرچ کی۔ اللہ کریم آپ کی عزتوں میں، آپ کی تکریم میں اور آپ کے درجات میں اور زیادہ بلندیاں عطا فرمائے۔ قبلہ مرتضیٰ مفتی محمد مرتضیٰ عطائی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نابغہ روزگار ہیں۔ اس زمانے میں علم و دانش کے حوالے سے، علم و حکمت کے حوالے سے، جملہ دینی علوم و فنون کے حوالے سے آپ ایک اتھارٹی ہیں، اور آپ علامہ فضل حق خیر آبادی سلسلہ کا جو علم و دانش کا مکتب ہے اس کا ایک بہت بڑا آفتاب اور مہتاب ہیں۔ آپ نے کمال شفقت فرماتے ہوئے پورا وقت سیشن کو دیا، ہماری سرپرستی فرمائی، ہماری چھوٹی چھوٹی کم مائگی والی باتوں کو سنا، برداشت کیا۔ ہم ان کی بھی شکر گزار ہیں اور ملتجی ہیں کہ یہ ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں گے، اور جہاں کوئی کمی بیشی محسوس فرماتے ہیں تو ہمیشہ کی طرح
ہمیں اپنے مفید مشوروں سے نوازتے رہیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ قبلہ مفتی سہیل صاحب کو عرض کرتا ہوں کہ وہ بھی دوبارہ 2 منٹ کے لیے تشریف لائیں۔ اگر کوئی میری شکر گزاری میں کمی بیشی رہ گئی ہے اس کو وہ پورا فرمائیں گے، اور پھر قبلہ پیر حافظ محمد عدیل یوسف صاحب بھی شکر گزاری کے لیے اپنے جذبات محبت پیش کریں گے۔ اس کے فوراً بعد مختصر دعا، میں یہ مختصر دعا اس لیے کہا کہ جس طرح میں نے کہا کہ قل کے موقع پر مائک پر قابض شخص یہ نہیں دیکھتا میں نے کیا کہنا ہے، یہ نہیں سمجھتا کہ میں نے لوگوں کو کیا سمجھانا ہے، اور پھر اس کے بعد جب دعا کا مرحلہ آتا ہے اس وقت آپ دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ دعا کی جان نہیں چھوڑ رہا ہوتا اور بیٹھنے والے لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ اس دعا سے ہماری جان چھڑا۔ تو ہم اس فکر کے قابل نہیں ہیں اور اس فکر کی ترویج کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کریم آپ کی عزتوں میں اضافے فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین بحمد اللہ تعالی، آج کا یہ انتہائی مؤثر بامقصد سیمینار جو مقاصد الشریعہ اور اسلام کا منہج توسط و اعتدال کے عنوان سے ڈسٹرکٹ بار کونسل فیصل آباد کے اس خوبصورت ہال میں انعقاد پذیر تھا، وہ اپنی اختتام کو پہنچا۔ چونکہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے ہاں پابندی وقت کا جو سلسلہ ہے یہ خاصا کمزور اور مخدوش ہے، اور بہت سے احباب اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور شاید یہ خیال فرماتے ہوئے کہ جو لکھا گیا ہے دعوت نامے پہ 9 بجے بھلا کہاں محفل شروع ہوگی اور اپنے وقت پہ کہاں اختتام کی طرف جائے گی تو ہم سکون سے جائیں گے اور شریک ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے بہت سے عالی مرتبت سامعین کرام اور معززین چونکہ تمام گفتگوؤں کو اور اس پورے سیشن کو سماعت نہیں فرما سکے، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں 1-2 منٹ میں آج کے اس سیمینار کا پیغام اور اس کا اعلامیہ چند نکات کی شکل میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ آج کے اس چوتھے سیمینار کا جو مقاصد الشریعہ اور اسلام کا منہج توسط و اعتدال کے عنوان سے انعقاد پذیر تھا، اعلامیہ 4 نکات پر مشتمل ہے۔ اسلام توسط، اعتدال اور توازن کا دین ہے۔ یہ نہ حق و باطل کی آمیزش کا قائل ہے، نہ مداہنت روا رکھتا ہے، اور نہ ہی بے جا تشدد اور غلو کی اس دین میں کوئی گنجائش ہے۔ یہ آج کے اس سیمینار کا پہلا پیغام تھا جو ہم اپنے سامعین تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ آج کے سیمینار کے اعلامیے کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ انسانوں کو مصالح سے ہمکنار کرنے اور مفاسد سے بچانے کے لیے عطا کی گئی۔ اس کی خوبصورتی، اس کی کاملیت و جامعیت ان اہداف اور مقاصد سے مربوط ہے جو اس کے پس منظر میں اللہ جل شانہ کی طرف سے ودیعت کیے گئے۔ عصر حاضر میں دعوت دین، فقہ و اصول فقہ سے دلچسپی رکھنے والے علماء و طلباء اور افتاء سے وابستہ افراد کے لیے لازم ہے کہ وہ مقاصد شریعہ کے مبارک علم کی طرف متوجہ